بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی تحریر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خواجہ میر درد۔ تو چلو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ولی دکنی کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے خواجہ میر درد، جو کہ کلاسیکی شعراء میں دوسرے نمبر پر ہے۔ خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد جس کو صوفیانہ شاعر بھی کہتے ہیں۔ تعارف: اصل نام خواجہ میر درد، تخلص درد، پیدائش 1700 سے 21 سے لے کر 1785 تک۔ والد کا نام محمد ناصر، دادا کا نام نواب ظفر اللہ خان، استاد قائم چند پوری۔ خواجہ میر درد اردو کے مشہور شاعر تھے۔ خواجہ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے۔ میر کو کلاسیکی اردو شاعری کے دلی اسکول کے 3 عظیم شاعروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی: خواجہ میر درد 1720 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ میر فارسی کے مشہور شاعر محمد ناصر ادلیب کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ محمد ناصر ادلیب کے بیٹے تھے۔ میر کے چچا بھی شاعر تھے۔ ان کے آباء و اجداد بخارا سے ہجرت کر کے دلی میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ ان کا تعلق نجیب الطریفین سے تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجیب الطریفین کہتے کسے ہیں؟ تو دونوں اطراف سے عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھنے والوں کو نجیب الطریفین کہتے ہیں۔ درد نے اپنی بنیادی تعلیم گھر ہی میں اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی زبانیں سیکھی۔ بچپن ہی سے انہیں موسیقی سے لگاؤ تھا۔ انہیں تصوف اور شاعری میراث میں ملی تھی۔ جوانی میں انہوں نے ایک سپاہی کا پیشہ اختیار کیا تھا، لیکن 29 سال کی عمر میں والد کی وفات کے بعد فوج سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ دلی سے انہیں اس قدر چاہت تھی کہ جب دلی کی زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی، دلی ایک ہنگامی مرکز بن گیا تھا، تب بھی انہوں نے اپنے وطن کا ساتھ نہیں چھوڑا، جبکہ بہت سے شعراء اور ادیبوں نے دلی کا ساتھ چھوڑ کر لکھنؤ کی طرف ہجرت کر لیا تھا۔ وہ دلی میں ہی تاحیات مقیم رہے۔ اب آتے ہیں میر کے غزلوں کے اصلوں کی طرف۔ میر زیادہ تر مختصر غزلوں پر فقیت دیتا تھا۔ اس کا انداز بیان بہت سادہ اور سلیس تھا۔ ان کی تحریر انسان کو غور و فکر کرنے کی طرف مائل کرتی تھی۔ ان کی کچھ فارسی تصانیف بھی ہیں، جیسے علم الکتاب، طریقہ محمدیہ اور دیوان درد فارسی زبان میں کافی وسیع ہے۔ دیوان میں ان کی شاعری کی تعداد 500 بتائی جاتی ہے۔ لیکن دل پسند موضوع جو ہے وہ ہے تصوف۔ خواجہ میر درد اردو شاعری میں تصوف کے امام کہلاتے ہیں۔ درد واحد ایسا شاعر ہے جس نے صرف غزلیں کہی ہے، نہ کوئی قطعہ کہا ہے اور نہ ہی کوئی قصیدہ لکھا ہے۔ انہیں اللہ کی طرف سے علم لدنی تحفے میں ملا ہے۔ علم لدنی اس علم کو کہتے ہیں جو آٹومیٹکلی الہامی طور پر انسان پر اترتی ہے۔ آپ کا شمار میر تقی میر اور مرزا محمد رفیق سودا کے ہم عصر شعراء میں ہوتا ہے۔ درد کی شاعری اور زندگی دونوں میں یک رنگی ہے۔ درد کے مزاج میں دردمندی، سوگواری اور خاک ساری تھی۔ خود ان کا تخلص بھی درد پسندی کی علامت بن گیا تھا۔ کلام ملاحظہ ہوں: گلی میں بخت سیاہ سایہ دار رکھتے ہیں، یہی بساط ہم خاکسار رکھتے ہیں۔ درد تصوف کے امام:
تصوف کا جذبہ درد کے جسم و جان میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ اس کے اثر اور موز کو جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دوسروں کو بھی اس حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس کی ایک مثال یہاں پر بھی ملتی ہے۔ کلام ملاحظہ ہوں تجھی کو جویا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، حجاب رخ یارت آپ ہی ہم، کھلی آنکھ کو جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ درد کا تصور عشق، درد کا مسلک عشق تھا۔ ان کا عشق حقیقی اور ان کا محبوب محبت حقیقی ہے۔ اسی لیے ان کے ہاں طمانینت، قلب، سکون اور پاکیزگی ہے۔ درد کی غزلوں میں طہارت اسی کیفیت کے نتیجے میں ہے۔ کلام ملاحظہ ہو جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ دنیا کی بے ثباتی کا اظہار، درد کی شاعری کی ایک اہم شناخت ان کا صوفیانہ لہجہ اور دنیا کی بے ثباتی کا اظہار ہے۔ وہ دنیا پر صوفیانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ مدرسہ یا دیوتا یا کعبہ یا بت خانہ کعبہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے و بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ درد کی شاعری میں سادگی ایک خاص جوہر، یہ بھی اس کی شاعری کی ایک بہت خاص خصوصیات میں سے ایک ہے۔ درد کی شاعری میں سادگی ایک خاص آرٹ ہے۔ سیدھی سچی بات کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنے پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ درد کی غزلیں سہل ممتنع کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائے، ان لبوں نے نہ کی مسیحائے، ہم نے سو طرح سے مزہ دیکھا۔ درد کی شاعری میں احساس غم، درد نے حسرت و غم کا بیان اور درد تنہائی کی کیفیت کو بڑے پراثر پیروئی میں بیان کیا ہے۔ درد کا سارا کلام سوز و درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار کو نالے کہا ہے جو ان کے اندرونی غم کے خارجی اظہار کی شکل ہے۔ یہ تیرے شعر نہیں درد بلکہ نالے ہیں، یہ تیرے شعر نہیں درد بلکہ نالے ہیں، جو اس طرح دلوں کو خراش کرتے ہیں۔ احترام آدمیت، خواجہ میر درد نے شاعری کو زندگی کی طرح مقصد دیا۔ آپ نے شاعری کو نتیجہ انسانیت کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری انسان دوستی کے جوہر سے مالا مال ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم ناتے کرو گیا۔ اب آتے ہیں کچھ تصنیفات کی طرف، جیسے کہ یہاں پر ہے اسرار الصلات، جو انہوں نے 15 سال کی عمر میں لکھی تھی، جس کے مترجم عادل عزیز دہلوی ہیں۔ اس کے علاوہ درد دل، شمع محفل، واردات اور نالائے درد ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی وفات کے بارے میں تو درد نے وہی وفات پائی جہاں وہ پوری زندگی مقیم رہے۔ 1785 میں وہ مالک حقیقی سے جا ملے اور انہیں دلی میں ہی تدفین کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔